کیا کبیرہ گناہ کا مرتکب بھی بغیر حساب کے جنت میں جا سکے گا؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، اگر کوئی شخص کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھے تو کیا اب بھی اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہو جائے گا؟ کیونکہ اس نے ابھی تک کسی سے دم کرنے کا مطالبہ نہیں کیا، نہ ہی اس نے اپنے آپ کو آگ سے داغا ہے، اور وہ صرف اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے۔ الجواب بعون الوہاب۔ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا بھی جنت میں بغیر حساب کے داخل ہو سکتا ہے، بشرطے کہ وہ توبہ کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کی وجہ سے اس کی ساری برائیوں اور گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، چاہے اس نے قتل، شرک اور زنا جیسے گھناؤنے جرائم بھی کیے ہوں۔ جیسے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، نہ ہی اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق قتل کرتے ہیں اور نہ زنا کرتے ہیں، اور جو شخص ایسے کام کرے گا ان کی سزا پا کے رہے گا۔ قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور ذلیل ہو کر اس میں ہمیشہ کے لیے پڑا رہے گا۔ ہاں، جو شخص توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے، اور اللہ رب العزت بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 68، 69 اور 70۔ اس لیے کسی بھی قسم کے گناہ گار کے لیے توبہ لازمی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی قبولیت اور جنت میں بنا حساب داخلہ مانگتا رہے۔ جبکہ اگر کوئی شخص کبیرہ گناہوں کے ارتکاب کے بعد توبہ کے بغیر ہی مر جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہوگا۔ اللہ چاہے تو اسے عذاب سے دوچار فرما دے اور چاہے تو اسے معاف کر دے، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بلا شبہ اللہ رب العزت اس بات کو نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، اس کے علاوہ جس کے جو چاہے معاف کر دے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 48۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن جریر طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس آیت کریمہ نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ کبیرہ گناہ کا کوئی بھی مرتکب اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف فرما دے گا، اور اگر چاہے تو اسے عذاب دے دے، بشرطے کہ اس کا کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ شرک نہ ہو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تفسیر طبری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 450۔ اور ہم سوال نمبر 17452 میں ذکر کر رہے ہیں کہ شرعی دلائل کا ظاہری مفہوم اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جو لوگ جنت میں بغیر حساب اور عذاب کے داخل ہوں گے وہ نیکیوں میں انتہائی بلند درجات کے حامل ہوں گے۔ ان لوگوں میں درمیانے درجے کے یا نچلے درجے کے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے لوگ شامل نہیں ہوں گے۔ اس کی دلیل مسند احمد میں ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات بإذن اللہ۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا جنہیں ہم نے اس وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا، پھر ان میں سے کوئی تو اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے، کوئی میانہ رو ہے، اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والا ہے۔ سورۃ الفاطر آیت نمبر 32۔ تو نیکیوں میں آگے نکل جانے والے ہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔ جو لوگ درمیانے درجے کے ہیں ان کا حساب آسان لیا جائے گا،
اور جن لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تو ان لوگوں کا محشر کی ساری مدت میں حساب لیا جاتا رہے گا۔ پھر یہی لوگ ہوں گے جن کو اللہ رب العزت اپنی رحمت کے صدقے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دے گا۔ پھر یہی لوگ کہیں گے وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب۔ اور وہ کہیں گے اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا، یقیناً ہمارا پروردگار بخشنے والا ہے، قدردان ہے، جس نے اپنے فضل سے ہمیں ابدی قیام گاہ میں اتارا جہاں ہمیں نہ تو مشقت اٹھانا پڑتی ہے اور نہ ہی تھکان لاحق ہوتی ہے۔ سورۃ الفاطر آیت نمبر 34 اور 35۔ نیز علی بن ابو طلحہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں کہا، اس سے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام نازل شدہ کتابوں کا وارث بنایا ہے، چنانچہ ان میں سے ظلم کرنے والے کو آخر کار معاف کر دیا جائے گا اور درمیانے درجے کے لوگوں کا حساب آسان لیا جائے گا، جبکہ نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اس روایت کو ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 465 میں نقل کیا ہے۔ اسی طرح ابو وائل رحمہ اللہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ روز قیامت اس امت کے 3 حصے ہوں گے، 1/3 جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے اور 1/3 کا آسان حساب لیا جائے گا، اور 1/3 لوگ بڑے بڑے پاپ لے کر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ علم ہونے کے باوجود ان کے متعلق پوچھے گا یہ کون ہے۔ اس پر فرشتے کہیں گے یہ لوگ بڑے بڑے گناہ کر کے آئے ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ شرک نہیں کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان سب کو بھی میری رحمت کی وسعتوں میں شامل کر دو۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا الی آخرہ۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا جنہیں ہم نے اس وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ سورۃ الفاطر آیت نمبر 32۔ اس روایت کو ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 465 میں نقل کیا ہے۔ کبیرہ گناہ کا مرتکب شخص بھی اگر اللہ تعالیٰ کے پاس توبہ کے بغیر حاضر ہوا تو اس کا شمار اپنے آپ پر ظلم کرنے والوں میں ہوگا، اس کا حساب لیا جائے گا اور اس کی نیکیوں اور بدیوں میں موازنہ کیا جائے گا۔ اگر اس کی برائیاں زیادہ ہو گئیں تو وہ اہل جہنم میں شمار ہوگا، الا یہ کہ اللہ رب العزت اسے معاف فرما دے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا آسان حساب لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کروائے گا اور پھر اللہ اسے معاف فرما دے گا۔ شیخ حافظ حکمی رحمہ اللہ ایک سوال کے جواب میں کہتے ہیں، سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اگر چاہے تو وہ معاف کر دے اور چاہے تو سزا دے، متفق علیہ۔ اس حدیث میں اور جو بات پہلے گزر چکی ہے کہ جس کی برائیاں نیکیوں سے زیادہ ہوئیں تو وہ جہنم میں جائے گا، ان دونوں میں تطبیق کیسے دی جا سکتی ہے؟ جواب، در حقیقت ان دونوں میں کوئی تصادم ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسے معاف کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب آسان لے گا۔ تو دوران حساب کتاب اسی شخص کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص اللہ کے قریب ہوگا، اللہ رب العزت اپنا بازو اس پر رکھ کر فرمائیں گے تو نے فلاں فلاں برے کام کیے تھے، وہ عرض کرے گا جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا تو نے یہ برے کام کیے تھے، وہ عرض کرے گا جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ اس سے اقرار کرانے کے بعد فرمائے گا میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ کیے رکھا اور آج میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، متفق علیہ۔ اور جو لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے تو وہ ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کا کڑا حساب ہوگا۔ ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس سے کڑا حساب لیا گیا تو اسے عذاب بھی دیا جائے گا، متفق علیہ۔ ماخوذ از اعلام السنت المنشورہ صفحہ نمبر 171۔
اور شیخ ابن باز رحمہullah جنت میں بغیر حساب کے داخل ہونے والوں کے بارے میں کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین پر قائم و دائم ہیں، ان کی تعداد 70,000 ہے، اور ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 ہوں گے۔ تو اس امت کے اگلے درجوں والے مومن جنت میں بھی اولین داخل ہونے والوں میں شامل ہوں گے۔ وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح جنت میں جائیں گے۔ انہوں نے اپنے نفسوں پر اللہ کے لیے بہت محنت کی ہوگی۔ یہ لوگ جہاں بھی رہے اللہ کے دین پر ڈٹے رہے، فرائض کی ادائیگی اور حرام کاموں سے اجتناب کیا، اور نیکیوں کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے۔ ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ کسی کو کہہ کر اپنے آپ پر دم نہیں کرواتے، نہ ہی آگ سے اپنے آپ کو داغ دیتے ہیں، اور نہ ہی بدفعلی لیتے ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی ابن باز، جلد نمبر 28، صفحہ نمبر 60۔ اس حدیث میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ وہ اپنے رب پر اتنا توکل کرتے ہیں کہ وہ اپنی ضروریات سے بھی اللہ تعالیٰ پر توکل کی وجہ سے مستغنی ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کے کمال توکل کی علامت ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ جو شخص توکل کے کامل درجے تک پہنچ جائے تو وہ کسی بھی کبیرہ گناہ پر تسلسل کے ساتھ عمل پیرا نہیں ہوتا۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جو شخص جنت میں بغیر حساب کے جانا چاہتا ہے تو وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، اور اگر کسی کبیرہ گناہ میں ملوث ہو بھی جائے تو فوری سچی توبہ کر لے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 297222۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔